أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مل کر صلوات کریے بلند آواز سے. نعرہ تکبیر. سارے جگہوں پہ بیٹھ جائیے، زیادہ وقت نہیں ہے. نعرہ تکبیر. اللہ محمد کا بھی خالق ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کے آخری حلالی تک نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات کرو. ہے اجازت نوکری کا درس کے حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں حسین ابن علی کا حوبدار بنا کر، ہمیں حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر، ہمیں حسین ابن علی کا عزادار بنا کر ہمارا شمار انسانوں میں کیا ہے. حسین کے غم سے دور رہنے والے حیوانوں میں نہیں کیا. خدا نے ہمارا شمار انسانوں میں کیا ہے. جملہ میرا نہیں، جملہ معصوم کا ہے. اگر میری بات ہو کوئی بندہ نہ بولے. معصوم سے پوچھا گیا مولا کربلا کس لیے خدا نے بنائی گئی ہے؟ امام نے فرمایا خدا نے دنیا کو بنایا ہی صرف کربلا کے لیے ہے. اگر کربلا ہے تو دنیا دنیا ہے، اگر کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ حق ہے. دربار شام میں حسین مولا کا فضائل کی صورت میں کٹا ہوا سر لایا گیا. حسین مولا کا سر دربار شام میں لایا. جو تخت پہ کمینہ بیٹھا تھا اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، حسین مولا سے کٹے سر سے مخاطب ہو کے کہنے لگا. دربار میں اسیران بیویاں قیدی بھی کھڑی تھی. اس نے شام کے دربار میں کھڑا ہو کے کہا یہ حسین کا کٹا ہوا سر اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا فاتح میں ہوں. جاگنا جو حسین کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہو. اس نے کہا یہ حسین کا پرانی باتیں نہیں، نئی باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. کٹا ہوا سر اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کا فاتح میں ہوں. دربار میں علی کی، علی بیٹی کا لہجہ تبدیل ہوا. عالیہ کے چہرے پہ جلال آیا. عالیہ نے فرمایا تو حسین کا سر کاٹ کر سمجھتا ہے کہ کربلا کا فاتح تو ہے، کربلا تو نے فتح کی ہے. آج میں علی کی عالیہ بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے دعا دے رہی ہوں کہ میری دعا سے ایک قوم اٹھے گی جو قیامت تک کے آنے والے ہر مذہب کو، ہر قوم کو یہ بتاتی رہے گی کہ کربلا میں حسین اتنا بڑا فاتح ہے جس نے تنہا کھڑے ہو کے یزید اور اس کے 9 لاکھ پالتو کتوں کا اکیلا مقابلہ کر کے قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کو بتایا نہیں بلکہ ہاتھ وہ اٹھائے جو حسین کا نوکر ہے. بتایا نہیں بلکہ منوایا بھی ہے حسین نے کہ ہارتے تو وہ ہے، شکست تو ان کی ہوتی ہے. مرنے کے بعد جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، مرنے کے بعد جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. حسین نے کٹے سر سے قرآن پڑھ کے بتایا ہارتے تو وہ ہیں جن کی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں. جو سر کٹوا کر بھی کلام کرے وہ کبھی ہارا نہیں گا.